دوستو السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک بہت اہم ویڈیو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ پورے اس ویڈیو کو پوری طرح دیکھیں گے۔ آپ سبسکرائب بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے۔ اس سے میری ہمت و طاقت بڑھے گی۔ تو میں یوں ویڈیو کا سٹارٹ کرتا ہوں۔ آج ہم بات اس طرح شروع کریں گے کہ ایسی عالمی دورے کی جس نے پوری دنیا کی نظریں اپنی طرف کھینچ لی ہیں۔ یہ دورہ صدر پوٹن کا ہے جو روس کے صدر ہیں اور چین پر وہ پہنچے ہیں بیجنگ میں۔ جب روسی صدر بیجنگ پہنچے تو ان کا زبردست استقبال کیا گیا، فوجی سلامی دی گئی، فوجی بینڈ بجا۔ سب سے اہم بات کہ چینی صدر خود تشریف لائے ان کو ویلکم کرنے کے لیے، خوش آمدید کہنے کے لیے وہاں پر موجود تھے۔ میں آسان الفاظ میں اس دورے کو پیش کر رہا ہوں۔ اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ چین میں غیر معمولی استقبال جیسے ہی صدر پوٹن چین کی دارالحکومت میں داخل ہوئے، ان کے استقبال کے لیے زبردست انتظامات تھے۔ توپوں کی سلامی دی گئی، روسی اور چینی عوام اور ان کی خوش آمدید کہنے کے لیے وہاں پہنچے تھے اور پرچم لہرا رہے تھے، اور دنیا کی میڈیا کے لوگ وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ چین کے صدر خود ان کو لینے کے لیے، ان کے استقبال کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ عالمی سفارتکاری میں اس کا ایک بہت بڑا معنی نظر آتا ہے اور بہت بڑے اشارے ملتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں ملک ایک دوسرے کو بہت اہم سمجھتے ہیں اور دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ان کے تعلقات بہت زیادہ مضبوط ہیں۔ امریکہ کے لیے جھٹکا۔ دوستو، آج دنیا میں طاقت کے دو بڑے بلاک نظر آتے ہیں۔ ایک طرف امریکہ ہے اور اس کے اتحادی ہیں، جبکہ دوسری طرف روس اور چین ایک دوسرے کے قریب آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ روس پر یوکرائن جنگ کے بعد شدید پابندیاں لگا دی گئی تھیں، لیکن چین نے روس کو مکمل طور پر تنہا نہیں چھوڑا۔ چین نے تجارتی معاہدے کیے، ہر سطح پر اس کی پوری حمایت کرتے رہا۔ اب پوٹن کا یہ دورہ دراصل دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ روس اکیلا نہیں ہے، اور یہی بات امریکہ کو سب سے زیادہ پریشان کیے ہوئے ہے۔ اس ملاقات میں صرف سیاست ہی نہیں ہوگی بلکہ معاشیات ہوگی، فوجی معاملات ہوں گے، اور دنیا میں جو ہلچل ہوئی ہے اس کے متعلق فیصلے ہوں گے۔ ایران کے متعلق فیصلہ ہوگا، ایران کے متعلق بھی، یوکرائن کے اوپر بھی بات ہوگی، اور بھی جو ان کے مسائل ہیں سب کے اوپر کھل کر بات ہوگی۔ روس چاہتا ہے کہ ڈالر پر اس کا انحصار بہت کم ہو، جبکہ چین بھی عالمی تجارت میں اپنی کرنسی کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے دونوں ملکوں نے اپنی تجارت اپنی کرنسی میں شروع کی ہوئی ہے۔ اگر مستقبل میں دونوں کے معاملات اور تجارتی معاملات اس طرح چلتے رہے تو یہ ایک بہت بڑا انقلاب آ جائے گا،
اور سیاست میں اور معیشت میں اور ہر قسم کے معاملات میں ایک بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر دنیا ڈالر سے آہستہ آہستہ دور ہونے لگے تو امریکہ کی معاشی طاقت پر بھی بہت برا اثر پڑے گا۔ دوستو، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ فوجی تعاون اور عالمی خدشات۔ دوستو، ایک اور اہم فوجی تعاون ہے۔ روس اور چین مسلسل مشترکہ فوجی مشقیں کر رہے ہیں۔ بحیرہ جنوبی میں چین، تائیوان، یورپ کی صورتحال پہلے سے ہی کشیدہ ہے۔ ایسے میں اگر روس اور چین مزید قریب آتے ہیں تو عالمی طاقتوں کے درمیان تناؤ بڑھ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے مغربی میڈیا اس ملاقات کو صرف ایک سفارتی دورہ نہیں بلکہ ایک مستقبل کی ایک عالمی سیاست کا اہم کردار ادا دیکھتی ہے۔ ایک اور بہت اہم سوچنے کی بات ہے کہ اس ملاقات میں ایران مڈل ایسٹ پر کیا اثر ہوگا۔ دوستو، ایران پہلے سے ہی چین اور روس دونوں کے قریب سمجھا جاتا ہے اور یہ تینوں ملک اقتصادی سیاسی تعاون میں مزید بڑھ رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے لیے ایک چیلنج بن جائے گا اور اسے بہت مشکلات دیکھنی پڑیں گی۔ دوستو، بہت امپورٹنٹ بات، اسے غور سے سنیے گا۔ آپ نئے ہرمز پر تیل کی تجارت اور خطے کی سیکیورٹی پر بھی اس اتحاد کے اثرات پڑ سکتے ہیں اور اس دنیا کی نظریں صرف بیجنگ پر نہیں ہیں بلکہ پورے خطے پر جمی ہوئی ہیں۔ پاکستان کے لیے بھی ایک خاص صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ پاکستان کے لیے یہ صورتحال بہت اہم ہے۔ چین پاکستان کا قریبی اتحادی ہے، جبکہ روس کے ساتھ بھی حالیہ برسوں میں تعلقات بہت بہتر ہو گئے ہیں۔ چین اور روس مزید معاشی منصوبے شروع کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کو بھی تجارتی توانائی اور علاقائی روابط میں فائدہ حاصل ہوگا۔ پاکستان میں سی پیک کے منصوبے بھی پروان چڑھیں گے، ان کو بھی بہت فائدہ ہوگا۔ دوستو، آج دنیا بہت تیزی سے بدلتی جا رہی ہے۔ پہلے صرف امریکہ کو سپر پاور سمجھا جاتا تھا، لیکن اب چین اور روس مل کر ایک نئے عالمی بلاک بن گیا ہے اور وہ سپر پاور کی طرح نظر آنے لگا ہے۔ صدر پوٹن کا چین میں یہ شاندار استقبال صرف ایک تقریب ہی نہیں تھا بلکہ دنیا کو یہ بتانا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور سیاست میں بھی اور ہم تجارت میں بھی، اور ہم دنیا کے عالمی نقشے کو بدل بھی سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی کیا جواب دیں گے، یورپ کس طرح کھڑا ہوتا ہے اور آنے والے مہینوں میں دنیا کی حالت کس طرف جاتی ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا چین اور روس واقعی ایک نئی عالمی طاقت بننے جا رہے ہیں یا پھر صرف وقتی سیاسی حکمت عملی ہے جو وقتی ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے اور آپ کو پوری دنیا کے حالات ہم پیش کر رہے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں تک ہماری بات پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔